کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اعجاز تنویر ہے۔ میں لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کا ایک ممبر ہوں اور صدر ہوں پاکستان بزنس فورم۔ آج میں ایک بڑے اہم پوائنٹ پر اہم چیز کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے اندر اس کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کے اندر انٹرپرینور کلچر، پاکستان کے اندر معاشی ترقی، پاکستان کے اندر بزنس کی ترقی اور پاکستان کی جو ہے وہ روشن مستقبل کے لیے ہمیں ایس ایم ایز کی طرف اور اپنے بزنس کی طرف جانا ہے۔ پاکستان بزنس فورم لاہور ایک کمپین لانچ کر رہا ہے جو ایس ایم ایز کی پروموشن کے لیے ہے، جس کمپین کا نام ہے تاجر پاکستانی اپنا کاروبار بنائے خود مختار۔ اب میں آپ سے ایک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور ایک ایسا پوائنٹ کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ معاشی ترقی اور انٹرپرینور کلچر کی ترقی اور انڈسٹریل ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب 73 کے بعد انڈسٹریلائزیشن کو نیشنلائز کیا تھا، وہ پاکستان کی ترقی کے اوپر ایک بہت بڑا وار۔ اس انڈسٹریلائزیشن کے بعد آج تک پاکستان بزنس کے اندر، انڈسٹری کے اندر، کاروبار کے اندر، انٹرپرینور کے اندر آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس وقت دنیا بدل چکی ہے اور دنیا جو ہے وہ انٹرپرینور کی طرف جا رہی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ گورنمنٹ کا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت بھی بیوروکریٹک ماڈل یعنی بیوروکریٹک گورننس تھرو بیوروکریسی ماڈل پر کام کر رہی ہے۔ یہ گورننس تھرو بیوروکریسی ماڈل جو ہے یہ بہت پرانا ہے، یہ تقریباً 2 صدی پرانا ماڈل ہے جس کو آج بھی ہم لے کے چل رہے ہیں۔ کمشنر صاحب، سیکرٹری صاحب اور بیوروکریسی جو ہے وہ پالیسی سازی کریں گے۔ میں کہتا ہوں اب دنیا بدل گئی ہے، ہمیں چین کی طرف دیکھنا ہے، چین کا ماڈل ہے، ہمیں انڈیا کی طرف دیکھنا ہے، انڈیا کا ماڈل ہے، ہمیں دبئی کی طرف دیکھنا ہے، دبئی کا ماڈل ہے، ہمیں ترکی کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں برازیل کی طرف دیکھنا ہے، جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں، جنہوں نے پچھلی 3 دہائیوں میں بڑا اہم رول پلے کیا۔ پاکستان کے اندر ایس ایم ایز کی، کاروبار کی پرابلم کے 5 مسئلے ہیں۔ اگر گورنمنٹ، بزنس چیمبرز، سب لوگ مل کر ان 5 مسائل کو حل کر دیں تو ہم اس سارے کرائسس سے نکل سکتے ہیں جو ہم اس وقت معاشی کرائسس بھگت رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس کرنا مشکل ہے۔ پاکستان کے اندر ایز ڈوئنگ بزنس یعنی کاروبار کرنا آسان، ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے ایز ڈوئنگ بزنس، پاکستان میں یہ موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں اس کا فقدان ہے، بیوروکریسی اس کے اندر رکاوٹ ہے۔ ایز ڈوئنگ بزنس میں پاکستان ورلڈ رینکنگ میں 108ویں نمبر پہ، یعنی آؤٹ آف 162 ممالک میں پاکستان کا نمبر 108 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنے کے اندر بہت رکاوٹیں۔ جو چین ہے ہمارا ہمسایہ ملک، وہاں وہ رینکنگ ورلڈ رینکنگ میں ایز ڈوئنگ بزنس کے ورلڈ رینکنگ میں 31 نمبر پہ ہے اور انڈیا جو ہے 63 نمبر پہ۔ یہ دونوں اکانومیز ہمارے لیے بڑی ماڈل ہیں۔ اگر ہم ایز ڈوئنگ بزنس کے اندر 1 ونڈو آپریشن شروع کر دیں اور 50 سے زیادہ جو محکمے ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں ان کو اگر ایک ونڈو کے اندر لے آئیں تو ہم بڑی جلدی انٹرپرینور کلچر اور ایس ایم ایز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، سکلڈ مین پاور۔ ہمیں فوری طور پر ایمرجنسی بیس پر سکلڈ مین پاور پہ کام کرنا ہے کیونکہ پاکستان سکلڈ مین پاور میں بہت پیچھے ہے۔ چین کی 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی میں سے 51% لوگ سکلفل ہیں۔ انڈیا کی 1 ارب 45 کروڑ آبادی میں سے 21% لوگ جو ہیں سکلفل ہیں اور پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 0.4% لوگ سکلفل۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم کے اندر، ہماری سکل ڈیولپمنٹ کے اندر ہمیں سب کو، سول سوسائٹی کو، تعلیمی اداروں کو، گورنمنٹ کو، پرائیویٹ سیکٹر کو، سب کو ایک دفعہ ہمیں سکل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے۔ تیسری رکاوٹ جو بہت بڑی ہے وہ ہماری ہے انٹرسٹ ریٹ کی۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں 97% مسلمان ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ
سود کے اوپر ہائر سائڈ پہ چلتا ہے. اب پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹ 17.5 یعنی 17.5% ہم سود دیتے ہیں بینکوں میں، جبکہ جو چین ہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، دوست بھی ہے، لیکن اسلامی ملک نہیں ہے، وہ صرف 3.5% سود دیتا ہے. انڈیا کے اندر یہ سود کی ریشو 6.5% ہے. دونوں اسلامی ملک نہیں ہے، اور یہاں انٹرسٹ ریٹ نیچے ہونا چاہیے تاکہ بزنس گرو کر سکے. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا ٹیکسیشن کا ہے. ٹیکس کے اندر بھی ہم بہت اوپر ہیں. ہمارا اے او پی کا ٹیکس جو ہے وہ 35% ہے، جبکہ کارپوریٹ ٹیکس جو ہے 29% ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا انڈائریکٹ ٹیکسنگ بجلی کے بل میں، ہماری پیٹرول کے اندر اور دوسرے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. یہ ٹیکس ریٹ بھی ہماری ریجن میں، ایشیا ریجن میں اور ساؤتھ ایشیا میں ہم بہت زیادہ ہیں. یہ چوتھی بڑی رکاوٹ ہے جو ہمیں بزنس کے اندر آنے نہیں دیتی. پانچویں اور آخری رکاوٹ ہے بجلی کا بل. بجلی جو ہے کسی بھی بزنس میں، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ فیکٹری ہو، چاہے وہ جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹری ہو، اس کے لیے بجلی بہت ضروری ہے. اور پاکستان کے اندر بجلی کا جو ٹوٹل یونٹ ہے وہ ایوریج یونٹ 75 روپے کا ہے، جبکہ چائنا کے اندر یہ 20 روپے کا ہے اور انڈیا کے اندر جو ہے 21 روپے کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پالیسی سازوں کو، سیاستدانوں کو، عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بزنس چیمبرز کو، میڈیا کو، اور خاص طور پہ جن کو ہم سرکاری بابو کہتے ہیں، ان کو کہتا ہوں جاگو. اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ ان 5 پوائنٹس کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں اور فوری طور پر اس کے اوپر کام کریں. اگر ہم ایز ڈوئنگ بزنس، اسکل لیبر، الیکٹریسٹی، انٹرسٹ ریٹ اور ٹیکس ریٹ پر ہم کام کر گئے تو ہم بہت جلدی خود کفیل ہو سکتے ہیں. تو میں دوبارہ کہوں گا، پالیسی سازوں، سیاستدانوں، عدلیہ کے ججوں، اسٹیبلشمنٹ، بزنس چیمبرز، میڈیا اور سرکاری بابو، جاگو. اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟